یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت سازی ایک طویل پروسیس ہے اور اس پر ظاہر ہے ابھی وقت لگنا ہے. ابھی تمام جماعتیں پہلے تو اپنی اپنی پوزیشن کو سکیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور پھر جب حالات کی گرد یعنی الیکشن کی گرد کچھ بیٹھ جائے گی, کچھ صورتحال بالکل کلیئر ہو جائے گی, سب کو پتہ چل جائے گی اپنی اپنی اوقات, تو اس کے بعد سب مل بیٹھ کر غور کریں گے کہ اب آگے کیا بڑھنا ہے, کس نے کہاں کس کے ساتھ ملنا ہے. لیکن کچھ باتیں بہرحال بالکل واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. پنجاب میں نون لیگ حکومت بنائے گی جس کے غالب امکانات ہیں, اور وہ اس شرط پر بنائے گی کہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بلوچستان میں 11 اور نون لیگ کے پاس 9 سیٹیں ہیں اب تک کی صورتحال کے مطابق. تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے بغیر بلوچستان میں حکومت نہیں بنا سکتی. لہٰذا اگر بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی نے بنانی ہے تو پھر پنجاب میں نون لیگ کی حکومت کو اسے سپورٹ کرنا پڑے گا. یہاں تو دونوں جماعتیں وٹا سٹا کر لیں گی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو جائے اور نون لیگ اسے سپورٹ کر دے, اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہو جائے اور پیپلز پارٹی اسے سپورٹ کر دے. مرکز میں کیا ہوگا؟ کیا نواز شریف صاحب ایک نہایت کمزور حکومت کے سربراہ بننا پسند کریں گے, اور کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کل تک تڑیاں لگا رہے تھے کہ میں پرانے طرز کے سیاستدان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, اور 4 دفعہ جو آدمی وزیر اعظم بن گیا اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا تو اسے ہم 5ویں دفعہ کیوں وزیر اعظم بننے دیں, جو وہ تڑیاں لگاتے رہے ہیں ان تڑیوں کے بعد کیا وہ آسانی ہوگی ان کے لیے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر ایکسیپٹ کرنا؟ اور وہ نواز شریف جو بھاری مینڈیٹس کے ساتھ پاکستان میں کئی بار وزیر اعظم بن چکے, اور اس بھاری مینڈیٹ کے دوران بھی ان کی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بنی, اور وہ ایک بھی ٹینیور اپنا پورا نہیں کر سکے. وہ پہلے جب 2 بار وزیر اعظم بنے تھے 90 کی دہائی میں, تو اصل میں وہ 3 بار وزیر اعظم بنے تھے, کیونکہ ایک دفعہ انہیں فوج سے لڑائی کی وجہ سے اترنا پڑ گیا تھا. انہوں نے دعوے کیے تھے کہ میں ہارس ٹریڈنگ نہیں کروں گا, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, تو انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا, اور پھر سپریم کورٹ نے انہیں ری انسٹیٹ کیا اور وہ واپس آئے, لیکن پھر بات نہیں بنی, اور پھر 1.5 مہینے بعد غالباً وہ رخصت ہو گئے تھے. تو 90 کی دہائی میں بھی وہ 2 کی بجائے 3 بار وزیر اعظم بن گئے تھے, اور اب جو 2013 کے بعد ہوا وہ تو ہم سب کو یاد ہی ہے. حالیہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال بعد میاں صاحب کو رخصت ہونا پڑا تھا نااہل ہو کر. تو دونوں بار ان کے پاس 98 میں ان کے پاس نہایت بھاری مینڈیٹ تھا, اور اس زمانے میں 217 سیٹیں ہوا کرتی تھیں قومی اسمبلی کی, اور پاک فوج نے اللہ اسے خوش رکھے میاں صاحب کو غالباً 190 سیٹیں لے دی تھی, اور بی بی شہید کی سربراہی میں اپوزیشن کے پاس یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں. کین یو امیجن, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں. اور اس حکومت کی مزے کی بات یہ تھی کہ اس وقت سندھ میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, یعنی وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت بن گئی تھی 1998 میں, جہاں مسلم لیگ نون موجود ہی نہیں تھی. تو اب بھی یہی صورتحال 2013 میں بھی تقریباً سادہ میجورٹی سے بہت زیادہ سیٹیں تھیں مسلم لیگ نون کے پاس, لیکن تب بھی میاں صاحب کی نہیں بنی تھی اسٹیبلشمنٹ سے, نہ جنرل راحیل شریف سے اچھی طرح بن سکی, نہ جنرل باجوہ سے بن سکی. جنرل راحیل شریف سے تو ان کا غالباً تنازع ایکسٹینشن کے معاملے پر ہوا, انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی. جنرل راحیل شریف آدمی تھے, چپ کر کے گھر چلے گئے. باجوہ صاحب کے ساتھ پھر میچ ظاہر پڑ گیا, اور حسب روایت باجوہ صاحب جیت گئے اور میاں صاحب ہار گئے. اب جب اس وقت ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ میاں صاحب حکومتیں نہیں سنبھال سکے, اپنی مقبولیت کی بھی اس وقت بہرحال نون لیگ پیک پر تھی, پھر بھی وہ حکومتیں نہیں سنبھال سکے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا سکے, تو اب جب وہ لندن سے واپس آئے ہیں 5 سال بعد, وہ ویسے بھی پاکستان کی سیاست سے کچھ تھوڑے سے دور ہیں, اور اس الیکشن میں جس ہزیمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے, جو 71 سیٹیں یا 73 سیٹیں اب تک ان کے پاس ہیں, وہ بھی ظاہر ہے ان میں سے آدھی تقریباً انہیں خیرات میں دی گئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور یہ بات میاں صاحب کو تو پتہ ہے نا, ہمیں اگر پتہ نہیں بھی ہے آفیشیلی تو بھی میاں صاحب تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آدھی سیٹیں کم از کم انہیں خیرات میں دی گئی ہیں, جو کہ اصل میں ان کی جیتی ہوئی نہیں ہیں. لہٰذا اس شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ان کو وہی سب کچھ کرنا پڑے گا جو ان کے بھائی ایس آئی ایف سی میں ایگری کر کے گئے ہیں 16 ماہ کی حکومت کے دوران. یعنی ہر معاملے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کو شامل کر گئے ہیں, چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو, چاہے وہ ایگریکلچر کا معاملہ ہو,
چاہے وہ مائننگ کا معاملہ ہو، یعنی ہر معاملے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو سول گورنمنٹ کے ساتھ بٹھا گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً میاں شہباز شریف جو حرکتیں کر گئے ہیں وہ وہی حرکتیں ہیں جن کی وجہ سے میاں نواز شریف کی جنرل جہانگیر کرامت سے لڑائی ہوئی تھی، جن کی وجہ سے میاں نواز شریف کی جنرل پرویز مشرف سے لڑائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائیں۔ جنرل جہانگیر کرامت یہ تجویز لے کر آئے، پہلے بی بی شہید کے پاس گئے جنرل آصف نواز اور جنرل کاکڑ غالباً اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے جو اب مجھے یاد نہیں ہے، وہ صاحب بی بی شہید جب وزیر اعظم پاکستان تھی ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائیں جس میں آرمی چیف بھی بیٹھے گا اور ایئر چیف اور نیول چیف اور چیئرمین چیف آف جنرل اسٹاف کمیٹی بھی بیٹھیں گے، اور اسپیکر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اگر وزیر اعظم اور کابینہ کو غلط فیصلہ کرے تو نیشنل سیکیورٹی کونسل اس کو درست کرے گی۔ بی بی شہید نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کی جرنیلوں سے نہ منی، انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ پھر جنرل جہانگیر کرامت نے یہ تجویز میاں صاحب کے سامنے رکھی، میاں صاحب نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل صاحب شریف آدمی تھے، پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور آخری آدمی جو آرمی چیف ہونے کے باوجود استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، مجھے تو حاصل نہیں ہے، لہٰذا منتخب وزیر اعظم کا حکم ماننا میرے پہ فرض ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی کونسل ضروری ہے، میاں صاحب کو لگتا ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے، لہٰذا میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت درست فیصلے نہیں کر رہی اور اس کے غلط فیصلوں کو درست کرنے کے لیے ایک چیک اینڈ بیلنس کی اوپر کمیٹی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل قسم کی بات تھی، ماورائے آئین بات تھی جو جنرل صاحب کر رہے تھے۔ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کا نمائندہ یعنی جو قائد ایوان ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہی حتمی ہونا چاہیے پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ میں۔ مگر جو اپنے جنرل جہانگیر کرامت صاحب تھے وہ ایک ہائیبرڈ رجیم کا ماڈل لے کر آئے تھے جسے نہ بی بی شہید نے مانا تھا نہ میاں صاحب نے مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ جنرل مشرف کے ساتھ بھی یہی تنازع چلتا رہا، میاں صاحب نہیں مانے، آخر مشرف صاحب نے میاں صاحب کو گھر بھیج دیا۔ اب جب ایک کمزور ترین مینڈیٹ ہے میاں صاحب کے پاس تو بھلا وہ کیسے کرسی پر بیٹھیں گے؟ تو شاید مرکز میں وہ کرسی پر نہ بیٹھنا پسند کریں۔ پھر اس صورت میں کیا بلاول بھٹو کرسی پر بیٹھیں گے یا شہباز شریف کرسی پر بیٹھیں گے؟ اور اس کرسی پر بیٹھنا کتنا مشکل ہوگا؟ کیا ایسی صورت میں میاں نواز شریف یہ پسند کریں گے کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں اور بلاول بھٹو وزیر اعظم؟ اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن بہرحال اس بات کے چانسز اب بڑھتے جا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم کی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے اور بلاول یا شہباز شریف جو بھی راولپنڈی اور لاڑکانہ دونوں جگہ سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گا وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ جائے گا۔ لیکن جو باتیں بلاول بھٹو صاحب ریکنسیلیشن کے تناظر میں پی ٹی آئی کے متعلق کر رہے ہیں، جو لیوریج اور سپیس بلاول بھٹو صاحب پی ٹی آئی کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائپ کوئی چیز کر لی جائے جس کے لیے جو نفرت اب تک ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ ظاہر ہے اس شعر میں شاید پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہے، تو اس سوچ کے ساتھ شاید اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو کو بھی کرسی پر نہ بیٹھنے دے۔ اس صورت میں جو اقتدار کا ہما ہے وہ میاں شہباز شریف جیسے آدمی کے سر پر ہی بیٹھ سکتا ہے جو فخر سے یہ کہتا ہو کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں، اور ایسے ہی تارے کو غالباً اب اسٹیبلشمنٹ قبول کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو اور نواز شریف شاید دونوں ہی اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہ ہوں، اگرچہ ایسا کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کم از کم یہ سمجھ آ رہی ہے کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، اور مرکز میں اگر زرداری صاحب راضی ہو گئے تو پھر شاید شہباز شریف، اور اگر بلاول بھٹو یہاں آ بھی گئے تو شاید ان کی بھی زیادہ دیر بنے نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تاہم میاں صاحب کے چانسز اب مرکز میں آنے کے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے ابھی وقت کی گرد کچھ بیٹھی نہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا چیزوں کو مزید کلیئر ہونے میں۔